دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جا و جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آ بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کی طی و آزماؤں کا زعم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال میں بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارہ کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دے تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفدان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گائے میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب بن عدی اور زید بن دستہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان ہرلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں سالے مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں بٹھایا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب چھری اور بچہ لیے بیٹھے عورت چن کے لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکڑائی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب نے گود کھول دی، معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے، بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹیک رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب آ رہا ہے۔ مجمع سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح حبیب قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں سلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، ہم تمہاری مصیبت سے دردمند ہے، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پر شور بیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخور را گئے۔ خبیب کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو، ایک شخص نے کہا۔ کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے، حضرت خبیب اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبیریہ میں بند ہو چکے ہیں اب کبھی بند نہ ہو،
دست نیاز جو برگاہ کبیریہ میں بند ہو چکے ہیں اب کبھی نہ کھلے، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے، جربن منہ سے اس قدر آنسو ہے کہ عبادت گزار کا جسم نو خون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت حبیب کا دل محبت نواز عشق و نیاز کے لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مسلحت کیش نے انہیں روکا، اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا۔ اس سے دیا کافر پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت حبیب نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مگر ان کی حضرت حبیب نے دائیں طرف گردن کر موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے، مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے، مگر نیزوں کی آنیاں اور تیروں کی زبان نہیں روک روک کر پکار رہے۔ ابو لہب کے خبث باطن۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عبارات حضرت حافظ عبدالشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے، صفحہ نمبر 10۔ لوگ انبو در انبو میرے گرد کڑے ہیں، قبیلے جماعتیں اور جتے یہاں سب کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہے، یہ سب لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں موت کی کونٹی سے باندھ دیا گیا۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہے اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت بہت آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زد و کوب کر کے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری فریاد کرتا ہوں اور میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہے۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول کو اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹے بیٹے دورہ پڑتا
اور آپ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش رہا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور میں کام کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ انسانیت موت کے دروازے پر، صحیح اسلامی واقعات۔